إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قابل احترام صدر اجلاس امیر جمعیت فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے مہمانان، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، دین رحمت کانفرنس اس عظیم الشان اجلاس میں کانفرنس میں آج ہم سب جمع ہیں ایک ایسے عنوان کے تحت جس کی موجودہ دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عالمی حالات کا بگاڑ، سیاسی حالات کا بگاڑ اکثر بولنے والوں کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جب سیاسی حالات بگڑتے ہیں تو مسلمانوں کو، اسلام کو لوگوں کی نگاہ میں، دنیا والوں کی نگاہ میں ظالم، دہشت گرد، بربریت پھیلانے والے، انسانیت سے دور ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے سے، خاص طور سے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ملکوں کی میڈیا ہو۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا اور اسلام کو سماج کے لیے مصیبت قرار دینا ہمیشہ سے اسلام کے دشمنوں کا طریقہ رہا ہے اور آج بھی وہ جاری ہے۔ لیکن کسی بھی دین کے بارے میں، خصوصاً اسلام کے بارے میں، کسی بھی قوم کے بارے میں، خصوصاً مسلمانوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ براہ راست اس دین کی تعلیمات کو دیکھا جائے اور ان لوگوں کو دیکھا جائے جو اس تعلیم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے طور پر کوئی فلسفہ کوئی قائم کر لے اور اس کو اسلام کا نام دے دے تو وہ اسلام نہیں بن جاتا، یا اپنے طور پر کوئی انسان اسلام کی غلط تعبیر کرے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس کو اسلام کا نام دے کر اس کے مطابق غلط کام کرے تو اسلام نہیں ہو جاتا۔ اسلام سے دوری اپنا کر ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اسلام کے خانے میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ یہ اسلام کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ہر قوم میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اس کے اصل مآخذ سے لیں۔ اسلام کی تعلیمات کہاں ملتی ہے؟ اخبارات میں نہیں۔ اسلام کی تعلیم ملتی ہے قرآن و سنت میں۔ اسلام کیا ہے جاننے کے لیے ایک انسان کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا، تبھی جا کر ایک انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ واقعی اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا ہے۔ پھر اس کی روشنی میں مسلمانوں میں کوئی آدمی اس کے مطابق چلتا ہے تو وہ صحیح مسلمان ہے، اور کوئی اس سے ہٹ کر جیتا ہے تو وہ مسلمان تو ہے لیکن غلطی پر ہے، اسے اسلام کا نمائندہ نہیں کہا جا سکتا، وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے، وہ اسلام سے ہٹ کے جی رہا ہے۔ اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اسلام کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اپنی بنیادوں کے ساتھ قائم ہے اور وہ قیامت تک رہے گا۔
اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین مقبول ہے تو اسلام ہے۔ کوئی اسلام سے ہٹ کر اگر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی زندگی قبول نہیں کی جائے گی، آخرت میں ایسا انسان جنت میں بسائے جانے لائق نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنا کر آئے گا، اسلام کے سوا کوئی اور دین کی چاہت رکھے گا، اس کو اپنا کر جیے گا، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ آخرت میں وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے امن و امان والی زندگی پائیں، جنت میں ٹھکانہ پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کے مطابق جیے، صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اسلام کے عقائد کو باطنی طور پر اپنائیں اور ظاہراً و باطناً ایک سچا مسلمان بن کر جیے۔ اسلام کی تعلیمات رحمت کی تعلیمات ہیں، اور اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے اور تعصب کی عینک اتار کے آدمی اسلام کا مطالعہ کرے تو ایسے آدمی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی ہے کہ واقعی اسلام دین رحمت ہے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کا یہی عنوان ہے اور یہی مقصد ہے کہ لوگوں میں یہ پیغام جائے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام عالمی سطح پر ہو یا مقامی سطح پر ہو، انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، امن و امان والا دین ہے۔ لوگوں کی جان کا دشمن، لوگوں کے مال اور ان کی عزتوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اسلام میں لوگوں کی جان و مال اور ان کی عزت آبرو کی حفاظت ہے۔ ایک مسلمان جب واقعی اسلام پر چلنے والا بنتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی اور پرایوں کے لیے بھی رحمت والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ باتیں قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر ایک انسان تعصب کے بغیر باعث سے دور ہو کر اگر اس کا مطالعہ کرے تو ان تعلیمات کو سمجھنے میں اس کو دیر نہیں لگتی اور نتیجے پر پہنچنے میں دیری نہیں لگتی ہے۔ آئیے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام دین رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب خود اپنا تعارف کرایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، توحید کا حکم دیا اور بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحم کرنے والا ہے، اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ وہ الرحمن ہے، وہ ہمیشہ سے رحم کرنے والا تھا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوگا، ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ الرحیم ہے، جو لوگ ایمان لائیں، اللہ کے دین پر چلیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کے لیے رحیم نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت انہی کے حصے میں آتی ہے، انہی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہ لائیں بلکہ جو انسان نہیں ہو جانور ہوں، ایسی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہوتی ہے۔ بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، انسان کو دنیا میں عافیت کا ملنا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا موقع ملنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہراً و باطناً انسان کو نصیب ہونا، بہترین جسم کا ملنا، آنکھ، کان اور زبان اور دل اور یہ ساری صلاحیتیں انسان کو ملنا، یہ ساری صلاحیتیں اللہ کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں انسان کو دی جاتی ہیں اللہ کی رحمت کی بنیاد پر۔ اللہ کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، انسان محتاج ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مخلوقات کو اور انسانوں کو، ایمان والوں کو اور کافروں کو بھی اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کی بات کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بھی بات کی، لوگوں کو بتایا کہ جس کی عبادت کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے
جو ایک سچا معبود ہے وہ بڑا رحم کرنے والا معبود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اللہ کا جو تصور ہے، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب والا، دھمکانے والا، ڈرانے والا، پریشان کرنے والا، ظلم کرنے والا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جس ذات کی تم کو عبادت کرنا ہے وہ بڑا رحیم ہے، صرف ایمان والوں پر نہیں بلکہ دنیا میں ان ساری مخلوقات پر، ماننے والوں پر بھی اور نہیں ماننے والوں پر بھی وہ رحم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام قائم ہے اور مخلوقات نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بارے میں بات کہی، اسی طرح سے ایمان والوں کے بارے میں خصوصی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی جب ایمان والے بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، تمہارے رب نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے کہ وہ بندوں پر رحم کرے گا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ جو بھی بندہ تم میں سے جہالت میں آ کر برائی کر بیٹھے لیکن پھر اس کے بعد فوراً توبہ کر لے اور اپنے بگڑے ہوئے حال کی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف نیک لوگوں کے لیے رحیم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کے لیے بھی رحیم ہے، خصوصاً اگر ایک گناہ گار اپنے جرم کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، مغفرت کی امید رکھے، توبہ کرے اور اپنے گناہ کی معافی طلب کرے اور اپنے بگڑے ہوئے حال کی گناہ کو چھوڑ کر اصلاح کر لے، ایسے انسان کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک گناہ گار انسان بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے، اسے مہلت کا ملنا، توبہ کی توفیق کا ملنا اور اس کی توبہ کا قبول کیا جانا، یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ورنہ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو اس کی گناہ پر فوری طور پر سزا دیتا، لیکن یہ اللہ ہے کہ بندے کو اس کے گناہ کے باوجود، بلکہ گناہ پر گناہ کے باوجود بھی دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف لوٹا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف نیک لوگوں کے لیے رحیم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے لیے بھی رحیم ہے، چاہے وہ گناہ ایک مسلمان کا ہو یا ایک کافر کا ہو، اللہ اس کو بھی موقع دیتا ہے کہ اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندہ ہدایت پر آئے، لیکن اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، اس آزادی کا صحیح استعمال اگر انسان کرے ایمان لاتا ہے، اور غلط استعمال کر کے اللہ کا باغی بن کے کافر اور گنہگار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ ہدایت پر آئے تاکہ جنت کا مستحق بن جائے، اسی لیے اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی اور انسان کو عقل و فہم عطا کیا اور اس کو زندگی دی، مہلت دی اور مواقع عطا کیے تاکہ وہ ہدایت پر آئیں اور جنت کا مستحق بنے۔ لیکن آزادی کے نتیجے میں انسان اپنی آزادی کو غلط استعمال کر کے اللہ سے دور چلا جاتا ہے، یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں نیک لوگوں کے لیے رحیم ہے، وہی اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گناہ گار ہیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی 100 رحمتیں، انزل منہا رحمتا واحدہ، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت نازل کی دنیا میں، بین الجن والانس والبہائم والحوام، انسان، جنات اور چوپائے اور اسی طرح سے موذی جانور تک اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں میں، حتیٰ کہ سانپ بچھو میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں تقسیم کی، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، یہی وہ رحمت ہے جو بندوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اسی رحمت کے نتیجے میں مخلوق
ایک دوسرے پر شفقت کرتی ہے اور ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ چوپائے وحشی جانور بھی اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں۔ اپنی اولاد پر جانور بھی رحم کرتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس کو پیدا کس نے کیا؟ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں رحمت رکھی کس نے کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت اور شفقت کا سلوک کرے؟ یہ اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ وہ اللہ خود رحیم ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے مخلوقات میں بھی رحمت کی صفت رکھی ہے، ان کو بھی ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والا بنایا ہے۔ تو یہ حدیث میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین خود رحیم ہے اور مخلوق میں رحمت اللہ نے رکھی ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں نازل کی، مخلوقات میں تقسیم کی، لیکن بقیہ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں پر رحم فرمائے گا، اپنے خصوصی بندوں پر۔ قیامت کے دن ایمان والے بندوں پر اللہ تعالیٰ اس 99 رحمتوں سے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت جو امام احمد نے جس کو ذکر کیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں فَيُكَمِّلُهَا 100 رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے قیامت کے دن ان 99 رحمتوں سے کی تکمیل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا خصوصی اظہار ہوگا ان بندوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی رحمت کے لیے لوگوں کے لیے رحمت بنے اور اللہ پر ایمان لا کر اچھی زندگی گزارتے رہے، جنہوں نے اپنے لیے ایمان اور تقوی کو لازم کر لیا، جو اللہ کے اولیاء ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی اظہار ہوگا، ایسا دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن عدل و انصاف ہوگا۔ مجرموں کو جو دنیا میں دندناتے پھرتے تھے، ظلم و جبر کی زندگی گزارتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، قیامت کے دن وہ ظالم پکڑے جائیں گے اور اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا، مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے گا۔ دنیا میں ہر ایک کو اپنا حق نہیں ملتا ہے، مظلوم کو دنیا میں حق نہیں ملتا۔ اکثر طاقت والے ظلم کرتے ہیں اور سیاست کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اپنے اثر کے ذریعے سے وہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ لیکن اس دن بھی، جس دن ساری مخلوق اللہ سے ڈر رہی ہوگی، اس دن بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی اظہار ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پر، ایمان والے بندوں پر کمال درجے میں رحم فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمارے لیے دیا ہے، ہمارے درمیان جس نبی کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمارے لیے بھیجا، اس کا جب تعارف کرایا تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ ساری انسانیت کے لیے، بلکہ نہ صرف انسانوں کے لیے، جنات کے لیے بھی، بلکہ نہ صرف جن و انس کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کی ذات بلکہ آپ کی بات، ان سبھی کے ذریعے سے انسانوں میں، سماج میں رحم و کرم کا معاملہ آیا۔ اسلام کی تعلیمات میں رحمت ہے، ایک دوسرے کے لیے، مخلوقات کے لیے رحم کی تعلیم ہے۔ آپ کے ذریعے سے نہ صرف آپ کی ذات سے لوگوں کو رحمت ملی، بلکہ آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے بھی سماج میں رحمت کا ماحول بنا۔ وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا اور آپس میں ظلم و جبر کا ماحول تھا، اس اسلام کے آنے کے بعد اور اس نبی رحمت کے آنے کے بعد وہ سارا سماج ایک دوسرے کے لیے ایثار اور ہمدردی کا ماحول بنانے والا بن گیا۔ وہی افراد سارے سماج کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے
ایمان والوں کے لیے بھی اور اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آپ کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ بہترین انسان بنے اور دوسروں کے لیے بھی رحمت والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدا، میں تمہارے لیے رحمت کا تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انما انا رحمت مہدا، میں ہدیے کے طور پر تم کو دیا گیا ہوں رحمت بنا کر۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے عموماً اور اہل ایمان کے لیے خصوصاً رحمت کا تحفہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو آپ کے بارے میں یہ تعارف کرایا گیا کہ آپ ساری انسانیت کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس حدیث کو ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی بات کہی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے مشقت والی ہو، سختی والی ہو، اس نبی پر بڑی بھاری ہے۔ حریص علیکم، جو تمہاری خیر کا، جو تمہارے نفع کا بڑا حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے یہ نبی بڑا رؤوف اور رحیم ہے، بڑی شفقت والا ہے، رحم والا ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہم کو دیا کہ جو نماز لمبی کرنا چاہتے تھے، زیادہ قرات کرنا چاہتے تھے، قیام طویل کرنا چاہتے تھے، لیکن صف میں کہیں دور کھڑی ایک عورت، اس کے بچے کے رونے کی آواز آپ سنتے تھے اور اپنی نماز کو اس لیے مختصر کرتے تھے کہ اس بچے کی وجہ سے، اس کے رونے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے ماں کو پریشانی نہ ہو۔ اپنی نماز میں جبکہ آپ اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہیں، آپ کا دل ایسا رحیم تھا کہ اس حالت میں بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود آپ کے دل میں مخلوق کا اتنا رحم تھا کہ ایک ماں کے لیے جو مشقت اپنی اولاد کی تکلیف سے ہو سکتی ہے، عبادت کی حالت میں بھی ایک عورت کی تکلیف کا احساس آپ کو تھا۔ انما انا رحمت مہدا، میں اللہ کی طرف سے رحمت کا تحفہ بنا کر تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو تمہاری خیر کے بڑے حریص ہیں اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بڑے شفقت والے ہیں، نرمی والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے ان کے دل میں رحمت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو کتاب اللہ نے ہم کو دی، قرآن، یہ کتاب بھی رحمت ہے اللہ کی طرف سے اور سماج میں رحمت کا ماحول بنانے والی کتاب ہے، بلکہ پڑھنے والے کے لیے اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی رحمت ہے اور آخرت کی رحمت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس کا پڑھنا، اس پر ایمان لانا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ایک انسان کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واعظ و نصیحت آ چکی، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واعظ و نصیحت آ چکی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے اس کتاب میں شفا ہے، بلکہ یہ کتاب خود شفا ہے۔ شہوات کی، شبہات کی جو بیماریاں دلوں میں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے اس کتاب میں شفا ہے، دلوں کے شبہات کو دور کرتی ہے اور انسان کو شہوت پرستی سے نکال کر متقی اور پرہیزگار بناتی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اس کا پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوتا، اس پر ایمان لانے والا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا، اس کے مطابق جینے والا صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے اور دنیا میں اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بتایا اللہ رحیم ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اس کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی رحمت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے پہلا رشتہ جو انسان کا اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات آپ دیکھیے آج اس دور میں جس میں ایک انسان مشین بنتا چلا جا رہا ہے اور فائدے اور نفع کی اصطلاح میں سوچتا ہے، جس سے فائدہ اس کے قریب ہوتا ہے، جس سے فائدہ نہیں اس سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نفع نقص کہ جس ماں کے پیٹ سے وہ جنم لیا ہے اور جس باپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہی اولاد سب سے پہلے ان سے دور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بڑھاپا اس کے لیے دکھ اور تکلیف اور خرچ بن جاتا ہے، اور ان کے بڑھاپے میں اس کے لیے کوئی فائدہ اور نفع بخشی نہیں ہوتی ہے۔ تو آج اولاد ماں باپ کے بڑھاپے میں سب سے زیادہ ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے۔ اخبارات میں آئے دن ایسی باتیں آتی ہیں، سامنے آتی ہیں کہ اولاد ہی ماں باپ کا قتل کرتی ہے۔ ابھی قریب ہی میں جاپان کی خبر آئی ہے کہ جاپان میں یہ چیز بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اولاد ہی اپنے ماں باپ کا قتل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں، اتنے بوڑھے ہو گئے، وہاں عمریں زیادہ بھی ہوتی ہیں، آدمی جلدی مرتا نہیں وہاں پر، تو اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اولاد کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا سوچیں اپنے ماں باپ کا، اپنی زندگی جئیں اپنے ماں باپ کے لیے جئیں، تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے ماں باپ کا قتل کر رہے ہیں۔ یہ ابھی حال ہی میں ایک مہینے کے اندر کی نیوز ہے، یہ چیز وہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے دور میں ہم پہنچ رہے ہیں کہ جہاں انسان کا دل بھی مشینی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام میں ہم کو سکھایا گیا کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، خصوصاً وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ایسی حالت میں ان کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیری زندگی میں وہ دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کے ساتھ اف تک مت کہنا، ان کی کسی غلطی پر، ان کی کسی تکلیف پر اف بھی مت کہنا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، جھڑکنا مت، ان کو غصے سے دیکھنا بھی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ اکرام والی، احترام والی بات کرنا، ان کے ساتھ گفتگو میں ان کے احترام کا لحاظ رکھنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تواضع کے ساتھ رحمت کے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا کے رکھنا، ان کے سامنے اکڑنا نہیں، ان کے سامنے اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ ان کے سامنے تواضع کے ساتھ جھکے رہنا، نرمی کا سلوک کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس بات کی دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازوؤں کو تواضع کے ساتھ ان کے لیے جھکائے رکھنا، تو تو ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا تواضع کے ساتھ، اور صرف تو نہیں بلکہ اللہ سے بھی دعا کرنا کہ اللہ میں تو اپنی حد تک کر رہا ہوں ان کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، اکرام کا سلوک، لیکن صرف دنیا کا معاملہ نہیں، آخرت کا بھی تو معاملہ ان کا ہے۔ میں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، اے اللہ آخرت میں جب یہ تیرے پاس آئیں تو بھی ان پر رحم کرنا، آخرت میں ان کو عذاب سے بچائے رکھنا۔ تو خود بھی ان کے ساتھ رحم کا سلوک کر، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کر۔ یہ جو پہلا رشتہ انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، آج ہمارے اس مشینی سماج میں یہ رشتہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کا سلوک کرے۔ دوسرا رشتہ بیوی کا، اسلام میں اس رشتے میں بھی رحمت کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور
तुम्हारे दरमियान, बीवी शौहर के दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत का रिश्ता रख दिया, मोहब्बत का और रहमत का मामला रखा। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने बीवी शौहर का जो रिश्ता बनाया है, इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत और रहमत पर रखी है। मालूम कि इस्लाम जहाँ माँ बाप के साथ रहमत का सलूक सिखाता है, वहीं ज़िंदगी भर साथ रहने वाली बीवी उसके साथ भी और शौहर उसके साथ भी रहम का सलूक करने की तालीम देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीमन बिल इयाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ बड़े रहम का सलूक करने वाले थे। आप अपने घर वालों के लिए रहीम थे, उनके साथ रहम का सलूक करने वाले थे। तो एक इंसान को अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ रहमत का सलूक करने की इस्लाम तालीम देता है। औलाद के साथ आप देखिए इस्लाम की तालीम क्या है। खुसूसन बच्चे जब छोटे होते हैं तो इनको माँ बाप की तरफ से रहमत के सलूक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वही वक्त होता है जब उनकी शख्सियत ताज़ी होती। इस्लाम में इस बात की तालीम है कि औलाद के साथ शफकत का सलूक किया जाए, सिर्फ उनकी ज़रूरत पूरी नहीं की जाए बल्कि सलूक भी उनके साथ रहमत का हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, क़ब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन इब्न अली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हसन इब्न अली को चूमा, प्यार किया। व इंदहु अल अक़रा इब्न हाबिस अत-तमीमी जालिसन, आपके पास ही एक दूसरे साहब बैठे हुए थे, सहाबी अक़रा इब्न हाबिस अत-तमीमी। उन्होंने कहा, फ़क़ाल अल अक़रा इन्न ली अशरतम मिनल वलद मा क़ब्बलतु मिनहुम अहदन, कहा अल्लाह के रसूल मेरे 10-10 बच्चे हैं, लेकिन मैं उनको ऐसा जैसा आप अपने नवासे को प्यार कर रहे हो, मैंने कभी उनके साथ ऐसा मामला नहीं किया, मैंने इस तरह से कभी उनको प्यार नहीं किया। फ़नज़र इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल मन ला यरहम ला युरहम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और कहा जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। यानी औलाद के साथ और औलाद की औलाद के साथ में रहमत का सलूक होना चाहिए। हमारे घरों में बच्चे सिर्फ डांट डपट में न पलें, सिर्फ डिसिप्लिन की बातें न सुने, बल्कि वो डिसिप्लिन के साथ साथ शफकत का सलूक भी सीखें, ताकि वो बाहर जाकर माँ बाप से दूर होकर ड्रग एडिक्ट ना बने और मोहब्बत की तलाश बाहर ना करें। बच्चे, नौजवान घर के माहौल के बिगाड़ की वजह से, सख्ती और डांट डपट की वजह से बाहर जाकर क्लब्स में, पब्स में और ड्रग के अड्डों पर जाके बिगड़े नहीं, और बच्चियां सोशल मीडिया पर जाकर बाहर मोहब्बत और शफकत तलाश न करें। आज जो माहौल बना हुआ है ये इसी वजह से घर में सुकून नहीं है। माँ बाप बच्चों के करियर को इतना ज्यादा अहमियत देते हैं कि उनके साथ सलूक को भूल जाते हैं, उन पर इतना दबाव और इतना बोझ डालते हैं कि बच्चे उस दबाव के तहत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर वो ऐसे रास्ते तलाश करते हैं जिनमें उनको सुकून मिले, कभी वो सही होते हैं और कभी गलत भी होते हैं। लिहाजा माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि अपनी औलाद के साथ रहम करम का सलूक करें, वो उनको अदब सिखाएं, लेकिन इसी के साथ शफकत का माहौल घर में होना ज़रूरी है। तो इस्लाम औलाद के साथ भी शफकत की तालीम देता है, रहमत की तालीम देता है। इसी तरह से फ़ुक़रा और मसाकीन के बारे में भी इस्लाम में तालीम है। समाज में जो कमज़ोर तबका होता है, माली एतबार से या किसी और एतबार से कमज़ोर तबका है, इस्लाम में उसके साथ भी अच्छे सलूक की तालीम है, बल्कि ये लोग अल्लाह की खुसूसी रहमत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इह्तज्जतिन नार वल जन्नह, जन्नत और जहन्नम में हुज्जत हुई, बहस हुई। फ़क़ालत हाज़िही यदखुलुनी अल जब्बारून वल मुतकब्बिरून, जहन्नम ने कहा मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह, जब्बार और मुतकब्बिर दाखिल होंगे। जहन्नम में बड़े लोग आएंगे, बादशाह, मालदार, नवाब साहब, ऐसे लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग। वक़ालत हाज़िही यदखुलुनी अद्दुअफ़ा वल मसाकीन, और जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर तो बस कमज़ोर और मिस्कीन ही आएंगे। आपस में बात हुई। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लिहाज़िही अंति अज़ाबी उअज़्ज़िबु बिकी मन अशा,
اللہ ताला ने फरमाया, जहन्नम से कहा कि तू मेरा अजाब है, मैं जिसको चाहूं तेरे जरिए अजाब दूंगा। और जन्नत से कहा, अंति रहमती अरहमु बिकी मन अशा व लिकुल्लि वाहिदतिन मिनकुमा मिलउहा। और जन्नत से कहा, तू मेरी रहमत है, मैं जिस पर चाहूं तेरे जरिए रहम करूंगा, और तुम दोनों के लिए कुछ न कुछ मखलूक का हिस्सा जरूर रहेगा। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। तो जन्नत अल्लाह की रहमत है। जन्नत के जरिए अल्लाह ताला अपने नेमतों के जरिए, इनाम के जरिए, इकराम के जरिए अपनी मखलूक में से कमज़ोरों पर रहम करेगा। इस्लाम में ये बताया गया है कि समाज में जो कमज़ोर तबका होता है, ये बेफ़ायदा, गिरा पड़ा, नाकारा, निकम्मा तबका नहीं है। ये समाज की गंदगी नहीं है, समाज का बोझ नहीं है, बल्कि ये कीमती लोग हैं जो मालदारों के लिए जन्नत की चाबी है, मालदारों के लिए जन्नत का दरवाज़ा है। और अल्लाह के नज़दीक इनकी कदर इतनी है, अगर ये दीनदार हों, कि अल्लाह ताला जन्नत में खुसूसी तौर पर इनको दाखिल करेगा। तो समाज में जो कमज़ोर तबका है, उनके साथ भी रहमत की इस्लाम में तालीम है, और अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर आखिरत में उन पर रहम फरमाएगा। इसी तरह से ईमान वालों का आपस में ताल्लुक इस्लाम में इस बारे में भी है कि ये एक दूसरे के लिए रहमत है, और इनको आपस में एक दूसरे के साथ रहम का सलूक करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीना फी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद। ईमान वालों की मिसाल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम करने और एक दूसरे के साथ शफकत का सलूक करने में ऐसी है जैसे एक जिस्म की मिसाल होती है। जैसे एक जिस्म होता है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर रहम करने में और एक दूसरे के साथ शफकत और नरमी का सलूक करने के एतबार से ऐसा है जैसे एक जिस्म का मामला होता है। इज़ा इश्तका मिन्हु उद्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। इंसान के जिस्म का मामला क्या होता है? जिस्म के एक हिस्से में अगर जख्म हो, तकलीफ हो, सूजन हो, फोड़ा निकल आए, जिस्म के एक हिस्से में अगर तकलीफ होती है तो आदमी की नींद खराब हो जाती है, आंखें सो नहीं पाती हैं और पूरे जिस्म में बुखार हो जाता है। इन्फेक्शन जब आदमी को होता है तो इन्फेक्शन की अलामात में से डॉक्टर ये कहता है कि आदमी को बुखार आ गया है। जब आदमी के जिस्म में कोई जख्म होता है और ख़राबी होती है, सारे जिस्म में इन्फेक्शन नहीं है, सारे जिस्म में जख्म नहीं है, कभी हाथ में है, कभी सर में है, कभी पाँव में, जिस्म का एक हिस्सा है, लेकिन उस एक हिस्से में तकलीफ का असर पूरे जिस्म पर होता है। और एक हिस्से में अगर जख्म है तो पूरा जिस्म उसकी वजह से परेशान होता है। यही मिसाल मुसलमानों की है, यही मिसाल पूरे समाज की है जो मुसलमानों का समाज है। यही मिसाल उम्मत की है कि अगर उम्मत का एक तबका परेशान हो, दुख में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, तो पूरी उम्मत उसकी वजह से परेशान हो जाती है। किस वजह से? आपस की मोहब्बत की वजह से, आपस में दिल में एक दूसरे के लिए रहमत की वजह से, आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शफकत की वजह से। ये हाल मुसलमानों का होना चाहिए। इस्लाम इसकी तालीम देता है कि मुसलमानों का आपसी रिश्ता रहमत पर मबनी होना चाहिए, तासुब और नफरत पर नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गलतियों की बुनियाद पर उससे नाराज जरूर हो, लेकिन उसके साथ ही उसके ईमान की वजह से, उसके इस्लाम की वजह से उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत भी होनी चाहिए, और उसकी तकलीफ को ये अपने दिल में ऐसा महसूस करे गोया कि इसकी अपनी तकलीफ है। इस्लाम ऐसा समाज बनाना चाहता है। इस्लाम की तालीम ये है कि मुस्लिम समाज ऐसा हो, और वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा समाज बना के दिखाया। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में ऐसे समाज का हिस्सा बन के दिखाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मेहमान आया, भूखा है, परेशान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। आपने सहाबी से कहा, कौन है जो इसकी मेहमानी करेगा? अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। अल्लाह की रहमत को पाने के लिए मखलूक पर रहम करना ये सहाबा की खास शान थी। एक सहाबी खड़े हुए कहा, अल्लाह के रसूल मैं इसकी मेहमानी करूंगा। अपने साथ ले गए। बीवी से कहा, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है,
مہمانی میں کوئی کمی مت کرنا۔ بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے تو ویسے بھی آپ کے لیے میرے لیے کچھ ہے نہیں، جو بھی ہے تھوڑا موڑا جو بھی ہے وہ بچوں کے لیے ہے، آپ کے لیے میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کو تو بھوکا ہی رہنا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے اگر کچھ ہے تو ہم نے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ کہا نہیں، بچوں کو کسی طرح سے بہلا کر سلا دو اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جب وہ کھانا شروع کرے گا، جب کھانا سامنے رکھا جائے گا تو تم چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اور ہم اندھیرے میں ایسا کریں گے جیسا کھا رہے ہیں، اور مہمان کھائے گا ہم نہیں کھائیں گے، اور ہم اپنا پیٹ لپیٹ کے ویسے ہی سو جائیں گے بھوکے۔ بیوی بھی بڑی سعادت مند تھی، شوہر سے نہیں کہا کہ کیا آپ اٹھا کے لاتے ہو کسی کو، اپنے آپ کو اور بچوں کو بھوکا رکھ کے اس کو کھلاتے ہو، نہیں، وہ اچھے لوگ تھے، وہ اچھا سماج تھا۔ بیوی نے جیسا شوہر نے بتایا ویسا کیا۔ رات میں شوہر، بیوی، بچے سب بھوکے اور مہمان پریشان حال، نبی کا مہمان وہ گھر میں کھا رہا ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، صرف مہمان کھایا، کوئی نہیں کھایا، اور کسی کو معلوم نہیں۔ نہ اس زمانے میں فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ ٹک ٹاک ہے، کچھ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، مہمان کو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ رات کو جو تم نے مہمان کے ساتھ سلوک کیا اللہ کو بہت اچھا لگا، اللہ نے اس کو بہت سراہا، اللہ نے اس پر بہت تعجب کیا۔ فرش پر مہمان کو نہیں معلوم، لیکن عرش پر رحمان کو معلوم۔ یہ وہ سماج تھا جس میں ایک بندہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر رحم کرنے والا تھا، اس کی تکلیف کو محسوس کر کے خود تکلیف اٹھا کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والا تھا۔ ایسا سماج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور یہ اسلام کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ اسلام کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اور کیا صرف مسلمانوں کے لیے سماج رحمت والا بنتا ہے؟ نہیں، اسلام جب دنیا میں آتا ہے اور صحیح معنوں میں آتا ہے تو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ وہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بنتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادع علی المشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، مسلمان نہیں ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے، عذاب کی، لعنت کی، اللہ کی طرف سے برائیوں کی سزا کی، ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ ادعو علی المشرکین، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ مشرکین کون؟ اس زمانے کے مشرکین وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ سے ظلم کر کے نکالا تھا، بے گھر کیا تھا، آپ کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، صحابہ کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، اور سالوں سال آپ کے ساتھ جنگ کی تھی، کئی صحابہ کو قتل کیا تھا، آپ کو ہر اعتبار سے تکلیف دی تھی، آپ کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آپ کا دل دکھایا تھا، آپ کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے روکا تھا، عبادت کرنے سے روکا تھا، ہر اعتبار سے آپ کو ستایا تھا، آپ پر تہمتیں لگائی تھی، ساری کوئی تکلیف ایسی نہیں جو آپ کو نہ دی گئی، آپ کا خون بہایا تھا انہوں نے۔ لیکن ان مشرکین کے بارے میں صحابہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول بد دعا کیجیے، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لوگوں پر لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں پر لعنتیں کرنے والا، اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنے والا، بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سوچئے صحابہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے تو نہیں کر رہے تھے، مشرکین ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، مجبور ہو کر آیا، کہا اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کیجیے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا نہیں، میں لوگوں کے لیے
ایسا نہیں جو لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں آئے دن صبح شام لوگوں پر لعنتیں کروں، بلکہ اللہ نے مجھے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ نہ صرف آپ مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے، خصوصاً ان مشرکین کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، جنہوں نے آپ پر تہمتیں اور بہتان باندھی تھی، جنہوں نے ہر اعتبار سے آپ کا دل دکھایا تھا، ان کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. یہ جو حدیث میں نے بیان کی، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء، میں گویا کہ اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، میری نگاہوں میں وہ منظر اب بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا حال بیان کر رہے ہیں. ضربہ قومہ فادمعوا، ان کی قوم نے اتنا ان کو مارا پیٹا کہ لہو لہان کر دیا. وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے ہیں. لہو لہان ان کا چہرے پر خون بہ رہا ہے، اتنا مارا پیٹا ہے، اتنی تکلیف اور اذیت پہنچائی. وہ اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے. اے اللہ میری قوم کو، کون؟ جنہوں نے مجھے مارا پیٹا خون بہایا، اے اللہ ان کو معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے وہ کیا کر رہے ہیں. کیوں بتایا ہمارے نبی نے؟ یہ بتایا کہ یہ نبیوں کا شعار ہوا کرتا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ وہ تکلیف دینے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، انہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے نہیں، جہنم سے بچانے کے لیے آتے ہیں. وہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں ہلم عن النار، ہلم عن النار، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو. سارے نبی اس لیے آتے ہیں، وہ جہنم میں پہنچانے کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ انبیاء کی اتنی قربانیوں اور تکلیفوں اور کوششوں کے باوجود وہ نبیوں کے ہاتھوں سے نکل کے جہنم میں چلے جاتے ہیں. وہ خود سے جہنم کا انتخاب کرتے ہیں کفر کر کے. نبی اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں کو جہنم میں پہنچائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا حال بیان کیا، خود آپ کا یہ حال تھا کہ آپ کو جب طائف میں لوگوں نے خون آپ کا بہایا، آپ کو تکلیف دی، آپ کا دل دکھایا، شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے کر دیا، اس وقت بھی جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کے رکھ دیتا ہوں. لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی تکلیف کو ان لوگوں کی بربادی کا ذریعہ نہیں بنایا. آپ نے کہا نہیں، بلکہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کم سے کم ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. یہ اسوہ ہمارے نبی کا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو مشقت اور تکلیف اور اذیت پہنچائی، آپ ان کے لیے بھی اللہ سے ہدایت اور جنت کی امید رکھتے تھے. اگر وہ نہیں تو کم سے کم ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توحید کا اقرار کر کے اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے اور جنت میں جانے والے بنیں گے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم نہ صرف مسلمانوں کے لیے عام رحمت کی تعلیم ہے. علاقائیت ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کسی علاقے میں رہتے آپ ان کے لیے رحمت والے بن جائیں، اپنی بستی کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان سرحدوں سے بڑھ کے ساری انسانیت کے لیے رحمت والا بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان انہی پر رحم کرتا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین پر کون ہے؟ صرف مسلمان ہیں؟ زمین پر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، بلکہ زمین پر انسان ہیں، جانور بھی ہیں. اسلام ہم کو
عمومی رحمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو رحمت کے معاملے میں حد بندی نہیں سکھاتا ہے، بلکہ مسلمان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی رحمت سارے عالم کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ بتاتا ہے کہ جب تک اس کی رحمت سارے عالم کے لیے نہ ہو، زمین والوں کے لیے نہ ہو، یہ رحمان کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا فیضان اسی پر کرتا ہے جو رحیم ہے، جو خود رحم کرنے والا ہے وہی اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو رحم کرتا ہی ہے، ہم میں سے ہر کون انسان ایسا ہوگا جو کسی نہ کسی پر رحم نہ کرے؟ ہم میں سے ہر ایک رحم کرتا ہے۔ قال لیس برحمت احدکم صاحبہ، آپ نے کہا نہیں، رحم کرنا یہ نہیں کہ تم اپنوں پر رحم کرو، اپنے لوگوں پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے قریبی لوگوں پر رحم کرو، اپنے ساتھ والوں پر، اپنوں پر رحم کرو۔ لیسا برحمت احدکم صاحبہ، یہ رحمت نہیں، رحم کرنا یہ نہیں ہوا، رحیم وہ نہیں ہے جو صرف اپنوں کو گن کر، شمار کر کے، پہچان کر ان پر رحم کرے، یہ رحم نہیں ہے۔ لیس برحمت احدکم صاحبہ یرحم الناس کافۃ، رحم تو سارے لوگوں پر ہونا چاہیے، یا یرحم الناس کافۃ، وہ آدمی سارے لوگوں پر رحم کرے، ایک دو پر نہیں، اپنے میری بستی کے، میرے گاؤں والے، میرے شہر والے، میری برادری والے، صرف مسلمان نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے سارے لوگوں کے لیے اس کے دل میں عمومی طور پر رحمت ہونی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میڈیا میں ان باتوں کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، میڈیا میں کسی ایک مسلمان کی غلطی پکڑی جاتی ہے، دیکھو یہ مسلمان ایسا ہے اور اسلام ایسا ہے۔ ساری میڈیا بری نہیں ہے، اچھے لوگ بھی اس میں ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے اس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں انصاف ہے، جو واقعی حق کو بھی قبول کرتے ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ باتوں کو عام کرتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم کون عام کرے گا؟ وہی کرے گا جو واقعی عدل و انصاف والا ہے۔ لہٰذا اس جلسے کا اور اس اجلاس کا، اس کانفرنس کا اصل عنوان یہی ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ خود مسلمان بھی ان تعلیمات کو جانیں اور صرف اس کو اپنی معلومات کا حصہ نہ بنائیں، بلکہ اپنی زندگی میں اس کو لا کر اپنے عمل کے ذریعے سے عالم میں اس کا پیغام عام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس اجلاس کو کامیاب کریں اور ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو اس پیغام کو لے کر جانے والا بنائیں اور ساری انسانیت کے لیے بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہم سب کو رحم کرنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔